غالباً یہ محترم حسن نثار صاحب نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے آسان کام نہ تھا۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس وقت تو جو سیاسی حالات چل رہے ہیں ان پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت محترم آصف علی زرداری صاحب نے وہ رویہ اختیار کیا ہے جو کسی بھی وقت شہنشاہ اختیار کیا کرتے تھے، یعنی شطرنج کی بساط بچھائی اور شروع ہو گئے، اور کئی دنوں تک غور و خوض کرتے رہے، اور جب تک کوئی چال صحیح نظر نہ آئے آگے نہ بڑھے۔ اگر غور کیا جائے تو اس وقت زرداری صاحب بھی شطرنج کی چال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ 5 سالہ دور حکومت میں جیالے ناراض ہوئے۔ اس ناراضگی کی وجہ نہ تو نوکریاں تھیں اور نہ ہی کوئی مالی فوائد، وہ محض یہ تھی کہ زرداری صاحب نے ان لوگوں سے ناطا جوڑا جنہوں نے بھٹو سے لے کر شہید بی بی تک کو زندگی بھر تنگ کیے رکھا۔ جب زرداری صاحب نے ان لوگوں کو اپنا اتحادی بنا لیا جنہوں نے ضیاء الحق سے وہ قلم مانگا تھا جس سے بھٹو کو پھانسی کے احکامات لکھنے کا کام دیا گیا تھا، یہ تھی اصل ناراضگی کی وجہ۔ جیالے ہر ظلم و ستم برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنے قائدین کی حد تک برداشت نہیں کیے۔ جب ان کو نیابت کا قلمدان سونپا گیا تو جیالے ناراض ہو کر گھر بیٹھ گئے، اور الیکشن میں لوگ چاہے اسے دھاندلی کہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جیالے یا تو گھروں سے نہیں نکلے یا پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے، اور پی ٹی آئی کی مضبوطی کی وجہ بھی جیالے ہی تھے۔ اگر غور کیا جائے تو جو نعرے پی ٹی آئی ایجاد کرتی ہے ان میں جیالوں کے الفاظ کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیالے اس طرف کیوں گئے؟ اصل سوال یہ ہے جس کا جواب یہ بنتا ہے کہ جیالے نے آج تک اپنی قیادت کو نڈر اور بے باک ہی دیکھا تھا۔ وہ اس کے باوجود کہ موت نظر آتی تھی للکارنے سے نہیں ڈرتے تھے، اور یہی وجہ جیالوں میں تھی کہ کوڑے لگ رہے ہیں مگر منہ پر جیے بھٹو، پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے مگر دیوانہ بار جیے بھٹو کے نعرے بلند کرتے جا رہے ہیں۔ جب یہ للکار جیالوں نے عمران خان میں سنی اور دھاڑتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ شاید بھٹو آ گیا اور دیوانہ وار اس کی طرف لپکے اور پی ٹی آئی مضبوط ہوتی گئی، جو ایک حقیقت ہے۔ اس سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی ضمانتیں بھی ضبط تھیں، جبکہ دوسری بڑی پارٹی پی ٹی آئی ابھر کر آئی، جو اس وقت بھی ہے، مگر جیالوں کا اپنا ایک مزاج ہے جس کو صرف پیپلز پارٹی ہی سمجھ سکتے ہیں اور برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ جیالوں کی فطرت کو سمجھنا کسی اور پارٹی کی قیادت کے بس کا روگ نہیں، کیونکہ انہیں نہ تو جیالوں کے ساتھ مار کھائی ہوتی ہے اور نہ ہی جیالوں کے ساتھ بھوک کٹی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب جیالے وہاں سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں، اور شاید جیالوں کے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب اس کا ادراک وہی کر سکتا ہے جسے اپنی سیاست پر عبور ہو اور اپنے جیالوں کی فطرت کو بھی سمجھتا ہو۔ جیالوں کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہے جو بھی ہو غیر اخلاقی الزامات کی طرف نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ دور بھی دیکھا جب ان کی قیادت پر بہتان لگائے گئے، ان کی قیادت کی جعلی تصاویر بھیجی گئیں، انہیں اس اذیت کا اندازہ ہے، اسی لیے وہ اس قسم بیہودہ الزامات کی طرف نہیں جاتے۔ جب سے الزامات کی سیاست شروع ہوئی اس دن سے زرداری صاحب نے خاموشی اختیار کی ہوئی۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اب جیالوں کی واپسی شروع ہوگی، کیونکہ ان کی فطرت میں نہیں کہ وہ عورت ذات پر کیچڑ اچھال سکیں۔ زرداری صاحب خاموشی سے دوسرے ملک چلے گئے، جبکہ میڈیا کے اوپر چاہے پیپلز پارٹی قائدین نے وہ رویہ اختیار کیا جو جیالوں کی اپنی طرف متوجہ کر سکے، اور خود بھی اور بلاول کو بھی وہی رویہ اختیار کرنے کا کہا، یعنی عورت کی حرمت پر حرف نہ آنے دو مگر کھل کر مخالفت بھی نہ کرو، اس گند سے جتنا بچ سکتے ہو بچو، اور آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کرنے کا کہا۔ جبکہ دونوں پارٹیاں تابڑ توڑ حملے ایک دوسرے کے اوپر اخلاقی سطح پر کر رہے ہیں، مگر محترم آصف علی زرداری اور بلاول زرداری کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہ آیا جس کی وجہ سے عام لوگ غلط تاثر لے سکیں اور بحث کو اس نتیجہ پر لے گئے کہ نہ تو نکلی جائے اور نہ ہی تھوکی جائے۔ اس سے پیشتر اگر بغور نظر دیکھا جائے تو سیاسی قائدین کو ایک دوسرے اتنا دور کر دیا کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جا سکتے، نہ تو کاف لیگ نون کے ساتھ مل سکتی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی نون کے ساتھ، جبکہ جیالوں کی جگہ سوائے پیپلز پارٹی کے اور کہیں نہیں۔ زرداری صاحب کی سیاست کو دیکھتے ہوئے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ قائدین اور جیالے جو پی ٹی آئی میں گئے ہیں عین الیکشن کے موقع پر لوٹ آئیں، کیونکہ اگر زرداری صاحب محترم فیصل صالحیات کو گھر جا کر منا سکتے ہیں اور جاننے والے جانتے ہیں کہ فیصل صالحیات کی دشمنی کی حد کیا تھی، تو وہ لوگ جو دھوکے میں دوسری طرف چلے گئے کیا وہ واپس نہیں آ سکتے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ جس طرح محترم اعتزاز حسن صاحب کو وکلا تحریک کا سرخیل بنا دیا گیا تھا کہ کسی وقت یہ تحریک ان کے خلاف استعمال نہ ہو سکے اور جس کا جواب گجران والے میں مل گیا تھا، اسی طرح یہ قائدین بھی عین موقع کے اوپر اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ آئیں۔ ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی قیادت زرداری صاحب کے پاس ہے سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ یہ دشتے سیاست کا
وہ کھلاڑی ہے جس کی چال سے ہر کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اور جب تک اس کھلاڑی کی چال کسی کو سمجھ آتی اس وقت تک شطرنج کی بساط لپیٹی جا چکی ہوتی ہے۔ اور اس وقت بھی کچھ ایسے ہی مناظر ہیں، کیونکہ الیکشن کی آمد پر ہی پتہ چلے گا کہ کون کہاں رہتا ہے، مگر ابھی تک کے حالات دیکھتے ہوئے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پکا کھلاڑی آصف علی زرداری۔